کہ ایک طویل عرصے سے آپ کراچی میں قیام پذیر ہیں، تقریباً 60 برس سے تو آپ کراچی میں ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا گفتگو میں۔ کراچی کو کیسا دیکھا آپ نے؟ یہ کراچی اس کراچی سے بالکل مختلف ہے جو آج سے 60-55 سال پہلے تھا۔ اس زمانے میں ایم اے جنرل روڈ پر ٹرام چلتی تھی، اس زمانے میں سڑکیں صبح صبح دھوئی جاتی تھیں، کیا بات ہے! اس زمانے میں یہ جو دھینگا مشتی کی کیفیت تھی وہ نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ نہیں تھے، اس زمانے میں دہشت گردی کوئی تصور نہیں تھا، کیا بات ہے! اس زمانے میں برادران اہل سنت و شیعوں کے درمیان غیر معمولی محبت، سبحان شفقت، اللہ، اتحاد کی فضا تھی۔ علامہ رشید ترابی صاحب نشتر پارک میں مجلس پڑھتے تھے تو وہاں کم از کم 40% برادران اہل سنت ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مفتی شفیع صاحب کھانچی پاڑا میں مجلسیں پڑھتے تھے، اس میں بڑی تعداد میں شیعہ بھی شرکت کرتے تھے۔ تو ایک عجیب و غریب ماحول ہوتا تھا، جلوس نکلتا تھا ایم اے جنرل روڈ پر، اس سڑک پر شیعوں کا جلوس جا رہا ہے، ادھر کے حصے پر اہل سنت کا جلوس جا رہا ہے، یہ علم و تعزیہ، علم اور ماتم کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ لوگ تعزیہ اٹھا کے جا رہے ہیں، یہ لوگ حسین یاران جاتے تھے، وہ کیماڑی جاتے تھے۔ تو کہ یہ فضا تھی، اور یہ پورے ملک میں فضا تھی۔ مثلا ملتان میں تعزیے کے 120 جلوس ہیں اور ان میں 80% اہل سنت کے ہیں۔ پھر اگر ہم پاکستان سے باہر نکلے، ہندوستان میں بہت سے ہندوؤں کے گھروں پر عزاداری ہوتی تھی، مجلسیں ہوتی تھیں، امام حسین کا غم مناتے تھے، اور ہندوستان میں تو بہت سی امام بارگاہیں ہندو راجاؤں کے قائم کردہ ہیں، جی ہاں، کیونکہ ان کی عقیدت تھی کہ اچھا امام صاحب کا ہے، ہمیشہ وہ لوگ کہتے تھے امام صاحب۔ ہمارے ملک میں جو فضا خراب ہوئی ہے وہ زیادہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں۔ اچھا، ان کے زمانے کے 4 تحفے ہیں: ہیروئن، کلاشنکوف، لسانیت اور فقہ واریت۔ یہ 4 تحفے ملک کو دے کر گئے۔ وہ اپنی مساحت کہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کام کیے وہ سب آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد ہی حالات بدلے ہیں، اور جو باہمی الفت کی فضا تھی وہ کمزور ہوتی گئی یہاں تک کہ اب خوف کی فضا طاری ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ کوششیں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں کہ ضیاء الحق کے جانے کے بعد یا ان کے دور کے بالکل آخری حصے میں ملی یکجہتی کونسل بنائی گئی، جس میں تمام شیعہ اور غیر شیعہ علماء، اہل سنت کے علماء شریک ہوئے، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ جو ملک میں تقدر قائم ہو رہا ہے فضا کے اندر، اس تقدر کو ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی مد نظر ہے کہ دونوں طرف کے خطبہ کا انداز بھی تبدیل ہوا۔ مثلا رشید ترابی صاحب کے زمانے میں ہمیشہ وہ گفتگو کرتے تھے علمی اور فکری، تاکہ ذہن انسانی میں ایک دین کے بارے میں اچھا تصور پیدا ہو، زمانے کے حالات سے بھی باخبر کرتے تھے، اور ایسی باتیں کہتے تھے جو سب کے لیے قابل قبول ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے شفیع اکاڑوی صاحب جو کھانچی پاڑا میں تقریر کرتے تھے، وہ امام علی مقام کے بارے میں ساری گفتگو کرتے تھے، جس میں کوئی تفریق واریت نہیں ہوتی تھی۔ مگر اب دونوں طرف کے خطبہ کا انداز بدل چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، آج کل کے خطبہ سمجھتے ہیں اگر ہم چھیٹے بازی نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو گفتگو آپ نے فرمائی کہ بنیادی کردار تو علماء کا، آپ نے 2 نام لیے، علامہ رشید ترابی صاحب اور علامہ شفیع اکاڑوی صاحب، اور کیا خوبصورت ماحول کراچی کا، ہمارا بچپن، لڑکپن ہم دیکھتے تھے، بلکہ ہم اٹینڈ کرتے تھے یہ مجالس، اور باہم شیر و شکر، کوئی خوف کی فضا نہیں تھی۔ تو ایک تو وجہ آپ نے بیان فرمائی ضیاء الحق صاحب کی انوالومنٹ، جو 4 تحفے آپ نے بیان فرمائے انہوں نے دیے۔ اس میں ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ تو ایک سیاسی انوالومنٹ ہوا، لیکن علماء کا جو لیول تھا، جو سطح تھی، جس طرح آپ نے رشید ترابی صاحب کی بات فرمائی، رشید ترابی صاحب اللہ اکبر، کیا استدلالی گفتگو، اور ہر چیز قرآن سے جڑی ہوئی۔ تو
جس طرح آپ نے فرمایا اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ رشید ترابی صاحب یا دیگر جو ہمارے شیعہ علماء ذاکرین سنی سامعین کی کثیر تعداد وہاں بیٹھتی تھی، اور سیکھتے تھے ان سے سیکھتے تھے. کیا تبدیلی آ گئی؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر مقامی واعظین ذاکرین تشریف لانے لگے؟ وہ کراچی کے مزاج کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے کچھ باتیں ایسی بیان کی کہ جس کی وجہ سے یہاں سختی نمودار ہو گئی. دونوں باتیں ہیں. ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ رشید ترابی صاحب کا جو دور تھا وہ سب ان لوگوں کا تھا کہ جو علمی اعتبار سے مضبوط افراد تھے. بعد میں ایسے لوگ آتے رہے جو علمی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے، تو اپنی علمی کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ پبلک کو خوش کرنے والی باتیں کہنا شروع کر دی انہوں نے، تاکہ ان کا مجمع بڑھے. ان کا مجمع بڑھا اور دوسرے مکتب فکر کو آنا گھٹتے چلے گئے. دیکھا بھئی تو چھیٹے بازی ہوتی ہے، اس میں کوئی علمی فکری بات نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے نوحہ خانی پہلے جو ہماری ہوتی تھی اس میں بینیہ نوحے ہوتے تھے، مکمل داستان، جناب قاسم کی شہادت کی پوری داستان، جناب علی اکبر کی شہادت کی پوری داستان، جناب محمد کے شہادت کی پوری داستان، اے دل بران جعفر طیار، اس قسم کے اشعار ہوتے تھے. اب ایک پڑھنے والے تھے جعفر ددہ، وہ بڑا بینیہ نوحہ پڑھتے تھے. اب کس کا انتظار ہے، اٹھو سکینہ گھر سے لو، تو بینیہ نوحے ہوتے تھے. بعد میں نوحہ خانوں نے بھی تبدیلی پیدا کر دی اور نوحوں میں ایسے اشعار شامل کیے کہ جو لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھے. خود ہم سنتے ہیں تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جناب یہ کیوں آپ نوحے میں یہ باتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان باتوں نے نوحہ خانی کو بھی مجروح کیا، ذاکری کو مجروح کیا اور باہمی تعلقات کو مجروح کیا. ورنہ اہل سنت اور اہل شیعہ کے درمیان بہت زیادہ قربت رہا کرتی تھی. مشاعروں میں شرکت ہوتی تھی، مجلسوں میں شرکت ہوتی تھی، نوحہ خانی میں شرکت ہوتی تھی. ٹھیک ہے وہ ماتم نہیں کرتے تھے لیکن پورے مجلس میں شرکت کرتے تھے، نوحہ سنتے تھے اور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ امام حسین کا غم ہے. کس کا غم ہے؟ نواز رسول کا غم ہے. جب تک ہم نے غم کی بات کو اسی انداز میں رکھا اس وقت تک پورا مجمع شیر و شکر رہا. جب ہم نے اس میں آمیزش شروع کی دوسری باتوں کی تو مجمع گھٹتا چلا گیا. مجمع جو گھٹتا چلا گیا تو دلوں کی قربت بھی گھٹتی چلی گئی. اللہ اکبر، اور فاصلے بڑھتے چلے گئے.